بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. بہت ادب سے درخواست کروں گا جناب قربان علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات پیش کریں. محترم جناب قربان علی صاحب، آپ کا بھی تعلق پریس سے اور میڈیا سے، جرنلسٹ ہیں، ساری دنیا آپ سے واقف ہے. تشریف لیں قربان علی صاحب. دائس پر موجود محترم بدرالاسلام صاحب، محترم خواجہ شاہد صاحب، محسن بھائی، فروخ باجی، بابر بھائی، جنید بھائی، خواتین و حضرات، اس نشست کی شروعات کرتے ہوئے بات کہی گئی کہ یہ کانڈولنس میٹنگ نہیں ہے مرحوم نادر علی خان صاحب کے ساتھ، بلکہ انہیں یاد کرنے کا جلسہ ہے. اور یہ صحیح ہے کہ مرحوم نادر علی خان صاحب، جن کے کو مرحوم کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے، ان کی شخصیت واقعی ایسی تھی کہ جسے یاد کیا جانا چاہیے. بدر بھائی نے، پروفیسر اختر نواسے صاحب نے، شاہد صاحب نے اور معصوم بھائی نے جن الفاظ کا استعمال کیا اور جس طرح سے، جس دردمندانہ طریقے سے نادر صاحب کو یاد کیا، اس کے بعد کہنے کے لیے بہت کم رہ جاتا ہے. لیکن مرحوم نادر صاحب کی ایسی ملٹی فیسٹڈ شخصیت تھی کہ اس کے کس پہلو کو میں یاد کروں اور کس پہلو کو بھولوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں علی گڑھ میں ان کو سب سے پہلے دیکھا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا اس وقت کہ بعد میں ان کے ساتھ میری عزیزداری بھی ہوگی. بس میں دیکھتا تھا کہ ایک لمبی شیروانی پہنے ہوئے ایک شخص، جس کے چہرے پہ ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی، آرٹ فیکلٹی سے نکلتے ہوئے پیدل غالباً اپنے گھر کی طرف جاتے تھے. اور 2-3 بار یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا اور مجھے یہ لگا، یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تبلیغی جماعت کے کوئی صاحب ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید یہ اپنے اس کام کے سلسلے میں کر رہے ہوں گے. لیکن جب 2-3 بار سے زیادہ یہ ہوا تب مجھے اپنی غفلت کا احساس ہوا اور مجھے لگا کہ یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ بزرگوں کو یا کسی کو بھی سلام کرنا چاہیے. اور علی گڑھ میں تو سلام کرنے کی پرانی روایت ہے کہ سلام ٹکرا جاتا ہے. ابھی معصوم بھائی نے ذکر کیا اور وہ صحیح ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے جو نادر علی صاحب کو خراج عقیدت پیش کی اپنے آرٹیکل کے ذریعے سے، وہ اتنی جامع اور مکمل ہے کہ آج کل اردو صحافت کے 200 سال کا جشن منایا جا رہا ہے. ابھی 27 مارچ کو اسی اسلامک سینٹر میں معصوم بھائی نے ایک بڑا سیمینار کیا تھا، جس میں ملک بھر سے اردو کے مشہور نامور صحافی اور اس پر کام جن لوگوں نے کیا ہے وہ لوگ آئے تھے. اور تقریباً ہر شخص نے، ہر اسکالر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اردو صحافت کا ذکر، اردو صحافت کی تاریخ کا ذکر نادر علی خان صاحب کے ذکر کے بنا ممکن ہی نہیں. یہ اتنی بڑی بات کہ وہ اپنے اس پائے کے اسکالر تھے. لیکن ان کا دوسرا رخ جو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اور جنہوں نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت میں جو مرد مجاہد کا رول انہوں نے ادا کیا. میں نے تو لوگوں سے سنا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے لے کر کے پاکستان اور ملیشیا، انڈونیشیا تک، آسٹریلیا تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور کئی عزیزوں نے تو یہ بھی بتایا کہ جب ٹیکسی ڈرائیور سے ذکر ہوا تو اس نے یہ سننے کے بعد کہ وہ نادر علی خان صاحب کو جانتے ہیں، ان سے پیسے لینے سے انکار کر دیا. یہ اس بات کی ضمانت ہے ان کی مقبولیت کی کہ وہ کس قدر لوگوں میں مقبول تھے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی لگتی ہے وہ ان کی جو انسانیت اور ان کی جو شخصیت اور ایک ولی سراپا تصور آپ کریں. میں نے بہت زیادہ ولی صفت لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن
وہ شاید آخری شخص تھے جن کے چہرے سے ولایت ٹپکتی تھی، جو لگتا تھا کہ واقعی جس کا ذکر کیا گیا ابھی کہ وہ مومن تھے، یقیناً وہ صحیح معنی میں مومن تھے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ لوگ کافی دیر سے یہاں ناظر صاحب کو جو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے وہ سن رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، حالانکہ اختر الواسع صاحب تو کہہ گئے کہ انہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسم دنیا ہے، اس لیے میں ان کی مغفرت اور ان کے بلند درجات کی دعا کرتے ہوئے جتنے بھی ان کے پسماندگان ہیں، ان کے بیٹے بیٹی، ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہاری روحانی موت کے بعد تمہیں اثر نو زندہ کیا۔